चीज आपको जो इन मज़ाहिब में नजर आएगी, एक स्टेप हम आगे चलते हैं, वो आग की परस्तिश है। ये लोग आग की पूजा किया करते थे। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि जब आप मुताला करेंगे इन मज़ाहिब का तो आपके सामने ये बात आएगी कि आग जो है ये वही जो आसमान का खुदा है, ज़्यूस है या इंद्रा है या थॉर है, ये इनकी जो सबसे बड़ी ताकत की अलामत है वो तो थंडर है, यानी कि बिजली कड़कती है तो पता चलता है कि भाई खुदा जो है वो गुस्से में। लेकिन वही जो ऊपर कड़कती है नीचे वो आग की सूरत में जमीन पे भी मौजूद है। तो यानी कि ये पूरा लिंक बनाया, सूरज, साथ में बिजली की कड़क और जमीन के ऊपर आग, ये सब के सब मिलके एक देवता बन गए। और ये जो देवता आसमान का है, इस देवता तक हमारी कुर्बानियां ये आग पहुंचाती है। ये आग इस जमीन के ऊपर सारे देवताओं की एम्बेसडर है। आज हिंदुइज्म के अंदर जो आप देखते हैं कि सारी की सारी इबादतें हैं या सारी की सारी जो सेरेमनीज है वो आग के अराउंड होती हैं, उसकी वजह ये है कि वो अग्नि देवी वो वहां पर मैनिफेस्ट करती है सारे खुदाओं को। वो रिप्रेजेंटेटिव है सारे खुदाओं की जो ऊपर है। आसमानों में जितने भी खुदा हैं उन सब का ने नीचे एक एम्बेसडर भेजा हुआ है, वो एम्बेसडर ये अग्नि है। इसलिए आप ये देखें अरबों के अंदर भी इसकी पूजा हुई। हमें हालांकि ये बात इतनी ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जब आप हिस्ट्री में जाएंगे अरबों की तो आपको पता चलेगा कि हज के दौरान भी एक आग के देवताओं की परस्तिश की जाती थी। और मुजदलफा में जो कि हज के अराकीन में एक जगह है, वहाँ पर एक खुदा था खुदा, जिसको वो मानते थे कि वो थंडर गॉड है, ये उसको वर्शिप करते थे। तो वहाँ जाके हाजी एक दिन रुकते थे, एक रात रुकते थे और उसकी इबादत किया करते थे। आप देखें कि ये जो पारसी मजहब है जिसको हम ज़ोरास्ट्रियनिज्म कहते हैं, उसके अंदर आग जो है वो अहूरा मज़दा जो उनका सबसे बड़ा खुदा है उसकी रिप्रेजेंटेशन है ज़मीन के ऊपर। यानी कि जब वो कोई सेक्रेड सेरेमनी करना चाहते हैं तो वो आग जलाते हैं, खास किस्म की आग। अब आग का मतलब ये कि खुदा यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है, तो इससे वो आग की रेवरेंस, उस आग की जो रिस्पेक्ट है वो पैदा हुई। हिंदुइज्म का तो मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि अग्नि जो है वो असल में सारे खुदाओं की रिप्रेजेंटेशन दे रही है ज़मीन के अंदर। इसी तरीके से ये बात जहन में रखें कि उस दौर में इंसान ये बात जानता था कि आग जो है वो धात को या मेटल्स को प्योरीफाई करती है, इसलिए इनका ये अकीदा था कि आग जो है वो प्यूरिफिकेशन की अलामत है। दूसरी बात ये, कोई भी चीज़ आप आग में जलाएंगे तो उसका धुआं ऊपर की तरफ जाता था। जब धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये अभी खुदा तक हमारी कुर्बानियाँ पहुँच रही हैं, इसलिए आग के अंदर कुर्बानी जलाई जाती थी। जो कुर्बानी खुदा तक पहुँचाने की कोशिश की जाती थी वो आग के अंदर जलाई जाती थी। आज भी आप ये देखें कि वो मज़ाहिब जो कि इब्राहिमी मज़ाहिब है, उनके अंदर भी किसी न किसी तरीके से ये आग की जो आप समझें कि रिस्पेक्ट है वो मौजूद है। जुडाइज़म के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि उनके जो सिनेगॉग्स है उसके अंदर एक अल्तार बनाया जाता है जिसके अंदर वो आग जलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि मूसा से अल्लाह ने बात की थी बर्निंग बुश के पीछे से, और ये कुरान के अंदर में मौजूद है कि मूसा अलैहि सलाम ने सहरा के अंदर आग देखी, वहाँ गए तो अल्लाह ताला से बात हुई। तो उस आग की एक रेवरेंस इनके अंदर आ गई। ईसाइयत के अंदर ये बात मौजूद है कि आग होली स्पिरिट और जीसस क्राइस्ट की अलामत है, इसलिए उनके चर्चेज में जाके वो सबसे पहले कैंडल्स जलाते हैं। वो कैंडल्स वो क्यों जलाते हैं? वो वहां पर मैनिफेस्टेशन है क्राइस्ट की या पर होली स्पिरिट की। ये आग की जो आप समझे कि रिस्पेक्ट और पूजा है, ये इस तरीके से सरायत की गई है सारे के सारे मज़ाहिब के अंदर। अब आप ये देखें कि ये जो खैर इसकी जो पूजा होती है, इसके अंदर जो कुर्बानियाँ जलाई जाती हैं, ये महसूस होता है कि ये शायद अंबिया के मज़ाहिब में भी ये सिलसिला रहा हो, क्योंकि बाइबल के मुताले से पता चलता है कि इब्तिदा में जब कोई आदमी खुदा के लिए कुर्बानी करता था तो आसमान से एक आग आके उसको खा लिया करती थी। ये जो हाबिल और काबिल का किस्सा है, इसके अंदर तौरा या उसकी जो तफसीर उससे ये पता चलता है कि हाबिल और काबिल की कुर्बानी में से किसकी कुर्बानी कबूल हुई? जिसकी कुर्बानी को आग ने आसमान से आके खा लिया। शायद यही वो चीज़ है जो कि आगे बढ़ के इनके अंदर आग की परस्तिश का सबब बनी है। कुरान में भी इसका जिक्र है, कुरान में इसका जिक्र इस तरह से है, और ये भी एक बहुत बड़ी मिरेकलस आयत है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये सूरह आले इमरान की आयत है जिसके अंदर
یہ جو جیوز ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانے کی وجہ بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہماری کتابوں کے اندر ایک پیغمبر کے آنے کا ذکر موجود تھا لیکن یہ وہ پیغمبر نہیں ہے. یہ وہ پیغمبر کیوں نہیں ہے؟ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تاکلہ النار. ہم کبھی بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمارے ربائز نے، ہمارے علماء نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو آخری پیغمبر آئے گا وہ ایک ایسی قربانی پیش کرے گا جس کو آسمان سے آگے آگ کھا لے گی، یہ اس کی نبوت کی علامت ہوگی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، اے نبی آپ ان سے کہیں قد جاءکم رسول من قبل بالبینات وبالذی قلتم، اس سے پہلے بہت رسول آئے جو بہت نشانیاں لے کر آئے، وہ نشانی بھی لے کر آئے جو تم نے مانگی ہے. یعنی کہ ایک پیغمبر ایسا بھی آیا بنی اسرائیل کے اندر جس نے یہ نشانی دکھا دی. وہ پیغمبر کون ہے؟ اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، تو یہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے جن کو بائبل کے اندر علیجہ کہا گیا ہے. یہ آئے بنی اسرائیل کے اوپر جب ان کے اندر دوبارہ سے شرک آ گیا تھا اور انہوں نے بال، ایک دیوتا ہے بال، اب وہ اس کی میں آپ کو ڈسکرپشن نہیں بتا رہا، وہی اسکائی گاڈ ہے، وہی سب اس کے اندر پاورز ہیں جو ہم اندرا کے اندر دیکھتے ہیں یا زیوس کے اندر دیکھتے ہیں یا تھور کے اندر دیکھتے ہیں، یہی پاورز اس کے پاس ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کی پرستش ہو رہی ہے. تو حضرت الیاس نے ان کو چیلنج کیا کہ یہ جھوٹا خدا ہے، یہ بائبل کے اندر الفاظ ہے. اس کے بعد انہوں نے جب اس کے پریسٹ کو چیلنج کیا تو یہی بات ہوئی کہ ٹھیک ہے دونوں قربانی کرتے ہیں، جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کے کھا لے گی وہ قربانی قبول ہو جائے گی. تو ہوا یہ کہ آسمان سے آگ نمودار ہوئی اور اس نے الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا، جس کے بعد بھی بنی اسرائیل نہیں مانے اور وہ علیجہ یا الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، اس سے پہلے بہت رسول آئے تمہارے پاس نشانیاں لے کے، اور وہ جو تم نے مانگی ہے وہ بھی. فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، پھر ان انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو. اس آیت کے اندر بہت گہرائی. آج بھی اگر آپ کسی جیو سے بات کریں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر کیوں نہیں مانتے، تو آپ کو حیرت ہوگی وہ آج بھی یہ بات کرتے ہیں. آپ یوٹیوب کے اوپر کچھ چینلز ہیں جو بڑے اچھے لوگ ہیں ان کے، جو کہ بہت ہی زیادہ لبرل باتیں کرتے ہیں، لیکن نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ربائز نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ ایک ایسا میریکل دکھائے گا جس کے بعد کوئی شبہ ہی نہیں رہ جائے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. The stage 2 is basically that he has to predict something in the very near future, and that thing, whatever he predicts, has to be something very unlikely to happen, and that thing has to happen to the exact details as he has predicted. So, for example, the example given actually in the oral Torah is like this, that if the prophet says, tomorrow you will see rain with blood at 6 o'clock, rain with blood, which is obviously very, nobody sees such a phenomena. It's a very rare occurrence, even if such a thing does ever happen. And we wait until the next day, and by the way, all this is done by the Sanhedrin, by the sages, by the Jewish court. And we wait until the next day, and we see that really, in the evening, the rain with blood descended. But what happened, instead of 6 o'clock, it came at 5:55, for example, 5 minutes off. So then this is considered to be a false prophet. اور آپ کے جو پیغمبر ہیں وہ اس طرح کے کوئی ہمیں معجزہ نہیں دکھا سکے، اور اس معجزے میں سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. اچھا، اب یہ جو آگ اور تھنڈر کی پرستش ہے، قرآن میں دیکھیں جہاں پہ اس کا ذکر بہت ہی خوبصورتی سے آیا ہے. قرآن نے سورہ رعد، رعد کا مطلب تھنڈر، ایک سورہ ہے پوری. یہ بھی ایک عجیب بات جو ہے اس پوری کی پوری سٹڈی میں سامنے آئی کہ جہاں جہاں پر اتنے بڑے بڑے آپ سمجھیں کہ مس موجود تھیں، قرآن نے جب ان کو ریفیوٹ کیا تو کئی جگہوں پر ان صورتوں کا نام وہی ہے، جیسے سورۃ البقرہ، اس کے اندر ریفیوٹیشن کس بات کی موجود ہے؟ گائے کی پرستش کی. سورہ رعد، رعد کا مطلب تھنڈر، دیکھیں اس کے اندر کیا آیت موجود ہے. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے آسمان میں خوف کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ. خوف یہ کہ بجلی گر پڑے گی، اور طمع اس بات کی کہ بارش ہوگی تو ہمیں فصل ملے گی. وہ یشع السحاب الثقال، اور وہی پھیلا دیتا ہے یہ بھاری بادل. ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب سائنس کے موضوع کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے تو میں آپ کے سامنے یہی آیت دوبارہ لے کر آؤں گا جس کے اندر ایک بہت بڑا سائنٹیفک میریکل ہے کہ یہ کیسے پتا کہ یہ جو
بادل ہیں یہ بہت بھاری ہوتے ہیں، اس زمانے میں ان کو روئی کے گالوں سے تشبیہ دی جاتی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں یہ بہت بھاری ہیں، اور آج ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت بھاری بادل ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ، یہ جو بجلی کی کڑک ہے یہ اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، والملائکۃ من خیفتہ، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اس کے خوف سے۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ جا کے دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ جس تھنڈر کو تم خدا مانتے ہو وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، جن فرشتوں کو تم خدا کی بیٹیاں بنا دیتے ہو، جن فرشتوں کو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو، وہ تو خود ڈر کے مارے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور یہ جو بجلی ہے، یہ جو کڑک ہے صواعق، اس کو وہ بھیجتا ہے، وہ گرا دیتا ہے جس کے اوپر چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور تم اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہو، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ جو آسمان کا دیوتا ہے وہ ناراض ہو گیا، اس نے بجلی گرا دی، بجلی گراتا اللہ ہے، تو اللہ کے بارے میں جو ہے جھگڑے کرتے ہو۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، جبکہ وہ بہت شدید ہے اپنی چال کے اندر، وہ تمہارے سارے کے ساری چالوں کو جانتا ہے اور ان کا توڑ سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے جتنی بھی متس رکھی ہیں جو زمانے میں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں، ان سب کا توڑ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر یہ بات کہے کہ قرآن تو اصل میں عربوں کے شرک کو ریفیوٹ کرنے آیا تھا، یا قرآن تو جو ہے آیا تھا یہود و نصارہ کے اوپر، تو جب بھی آپ اس طرح کی ہسٹری پڑھیں گے، ہسٹری آف ورلڈ ریلیجن، آپ کو پتا چلے گا یہ اتنی میریکلس کتاب ہے کہ کوئی بھی تصور، ابھی آگے چل کے میں آپ کے سامنے بہت زیادہ فلسفیانہ اور بہت سارے صوفیانہ ایسے مسائل رکھوں گا جو بعد میں چل کے شرک بن گئے اور نئے نئے مذاہب بن گئے، قرآن میں ان کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سامنے بات اس وقت آتی ہے جب آپ قرآن کا بہت گہرائی میں مطالعہ کرتے ہیں۔